ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنے بجوڑ کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، میں آج آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی تعداد میں اور اتنی دیر سے آپ نے میرا شاندار استقبال کیا۔ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ آج سے تقریباً 27 سال پہلے 92 میں اس خوبصورت علاقے میں آیا تھا، باجوڑ میں آیا تھا، اور ابھی بھی ایک میں نے کتاب لکھی تھی قبائلی علاقے کے اوپر، اور اس میں ابھی بھی تصویر ہے باجوڑ کی، اور نواب پاس کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے ایک تصویر ہے۔ تو میں تب سے یاد کر رہا تھا، تب سے کوشش کر رہا تھا باجوڑ آنے کی، لیکن حالات نہیں تھے، حالات مشکل تھے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کی یہ جنون اور جذبے کو دیکھ کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ سارے قبائلی علاقے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی، قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا، ان کی روزگار کے طریقے، دکانیں، بزنسز وہ تباہ ہوئی۔ مال مویشی وزیرستان میں خاص طور پہ وہ لوگوں کے گئے، لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے قبائلی علاقہ گزرا۔ تو میں آج آپ سب کو، جو قادری صاحب نے بات کی، قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کا آسانی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ مشکل وقت سے میرے قبائلی علاقے کے لوگ نکل چکے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں الیکشن ہے، ہندوستان میں الیکشن ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی ایک جماعت الیکشن نفرتیں پھیلا کے جیتنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ایک واردات کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایئر فورس نے ملک کا صحیح معنی میں دفاع کیا۔ پاکستان قوم امن چاہتی ہے، ہم سب سے امن چاہتے ہیں، ہم سارے ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لانا چاہتے ہیں، ہم یہاں سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کو کبھی غلطی سے بھی کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ یہ قوم امن چاہتی ہے، اور اس لیے ہم بار بار ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ بجائے جنگ لڑنے کے ہم تجارت کریں، اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بات چیت سے حل ہو۔ کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے
ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج کشمیر کے لوگوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح وہ اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، جس طرح وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ آج میں بجوڑ آپ کے اسٹیڈیم کی طرف سے کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی دلیری پہ۔ تو میں کیونکہ ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگلے 30 دن ہمیں بڑا غور کرنا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا، کیوں ہمیں خوف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنے ہندوستان کے الیکشن جیتنے کے لیے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے، تو ہماری ساری سیکیورٹی فورسز، ہماری پولیس اور خاص طور پہ قبائلی علاقے کے لوگ، آپ نے چوکنا رہنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ ہمیں لگ ہے۔ اچھا، اب مجھے آج خوشی ہوئی، جو میں نے آپ کے اندر جذبہ دیکھا اس چیز کے اوپر کہ بجوڑ میں انٹرنیٹ آنا چاہیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا بجوڑ کا نوجوان شعور رکھتا ہے، اور آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی میں پہنچوں گا اسلام آباد، میں محمود خان سے رابطہ رکھوں گا، پہلی چیز ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور سنیں، ذرا غور سے سنیں، کیونکہ قبائلی علاقے میں جنگ کی وجہ سے تباہی ہوئی، ابھی بھی بڑے علاقوں میں لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں دکانیں گری ہوئی ہیں، کئی علاقے ممند میں، یہاں بجوڑ میں بھی۔ تو میں اس لیے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ NFC ایوارڈ سے سارے صوبے اپنے حصے سے 3% جو پیسہ ہے وہ قبائلی علاقے کو دیں گے۔ پنجاب اور پختونخوا کا تو میں کہہ سکتا ہوں ہماری حکومت ہے وہاں، لیکن میں بلوچستان کو اور سندھ کو آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ 3% فنڈ اس لیے دینا چاہیے، ایک تو قبائلی علاقے کے لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی، جو قبائلی علاقے کے لوگوں نے قربانیاں دی سارے پاکستان کے لیے دی، اور دوسرا یہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ جو بھی انسان یا علاقہ جو پیچھے رہ جاتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم مدد کریں ان کی اٹھنے میں، اوپر آنے میں۔ ویسٹ جرمنی آگے نکل گیا تھا، ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا، تو ویسٹ جرمنی کے لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور پیسہ دیا ایسٹ جرمنی کو اوپر آنے میں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ سارے صوبے اپنے قبائلی علاقے کو اٹھانے کے لیے صرف 3% نہیں دے سکتے؟ اور ویسے بھی اگر ہم نے اپنے قبائلی علاقے کی مدد نہ کی، جو حالات ہیں قبائلی علاقے کے، اگر ہم نے یہاں پیسہ نہ خرچ کیا، اپنے قبائلی لوگوں کے علاقے کے لوگوں کو نہ اٹھایا، تو ہمارے دشمن قبائلی علاقے میں
इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे। बेरोजगार जो नौजवान है उसको मुल्क के खिलाफ उकसाने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर से खुदा ना खास्ता हमें कबायली इलाके में ऑपरेशन करना पड़ा तो ये 3% से मैं सारे सूबों को कहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए इंशाल्लाह मैं बाकी दोनों सूबों से भी बात करूंगा और इंशाल्लाह मैं ये आपसे मेरा ये वादा है कि हम NFC अवार्ड में से 3% अपने कबायली इलाके के लोगों पे खर्च करेंगे ताकि हम अपने कबायली इलाके को उठा सकें। अब बजौड़ के नौजवानों सुनो जरा आप मेरी बात। एक जिंदगी का एक असूल समझ लेना कि जिंदगी में ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा होती है। जिंदगी में अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर पे हम सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हम क्यों गुजर रहे हैं बुरे वक्त से? बजौड़ के नौजवानों बताओ क्यों गुजर रहे हैं? क्यों गुजर रहे हैं? मैं टेस्ट करना चाहता हूं आपके शऊर को। ये क्यों है हमारे ऊपर माशी तौर पे बुरा वक्त? क्योंकि पिछले 10 साल में 2 जमातों ने इस मुल्क का कर्जा, अब ये गौर से सुने, 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब। ये नोट कर लो कहीं। 60 साल की पाकिस्तान की तारीख, जो पाकिस्तान ने मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवे, बड़ी बड़ी चीजें की, पूरा कर्जा पाकिस्तान का 60 सालों में 6000 अरब था। जब इन दोनों की 10 साला पार्टनरशिप जब ये 10 साला पार्टनरशिप, जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, हम उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं, तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 10 साला पार्टनरशिप तहरीक इंसाफ के इन स्विंगिंग यॉर्कर ने जो पार्टनरशिप तोड़ी, उस 10 साल में 6000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा कितना गया? माशाल्लाह बजौड़ में भी शऊर है, 30,000 अरब रुपया 10 सालों में इस मुल्क से जो किया गया वो दुश्मन भी ना करता। एक मुल्क को मकरूज करके चले गए और आज मिलके जब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। जमहूरियत के लिए बजौड़ के लोगों सुन लो, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं, हर किसी से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अफगानिस्तान में तो हमारे भाई हैं, वो तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तालिबान से बातचीत शुरू हो गई है। अब आपस में इंशाल्लाह अमन होगा।
ایک اچھی حکومت آئے گی افغانستان میں. یعنی اچھی میرا مطلب ایک ایسی حکومت آئے گی جس میں سب افغانستان میں حکومت میں شامل ہوں گے, جنگ ختم ہوگی, امن ہوگا, یہاں سے تجارت ہوگی, یہ سارے علاقے میں خوشحالی انشاءاللہ آئے گی, افغانستان بھی خوشحال ہوگا, پیر پہ کھڑا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت آنے لگا ہے. افغانستان تو خیر ہمارے بھائی ہیں, ان سے تو دوستی ہونی ہے ہماری, لیکن اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے میں نریندر مودی سے بھی تیار ہوں کہ اس سے بھی بات چیت ہو. ایران تو خیر ہمارا ہمسایہ ہے. میری صدر روحانی سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان نہیں بھولے گا جب ہمارے مشکل وقت 1965 میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا, تو وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے, اس سے بھی اچھے تعلقات ابھی بھی ہیں اور اچھے ہو جائیں گے. لیکن میں کبھی جتنا مرضی جمہوریت کی کہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے, یہ سن لو, میں کبھی کسی کبھی بھی کرپشن کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کروں گا. جن لوگوں نے اس عوام کا پیسہ لوٹا, جن لوگوں نے جو پیسہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا تھا, جو نوجوانوں کو روزگار دینے پہ خرچ ہونا تھا, جو پیسہ صاف پینے کا پانی اپنی قوم کو دینے پہ خرچ ہونا تھا, جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنے پہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں, ان سے کسی قسم کی نہ مفاہمت, نہ کمپرومائز, نہ ڈیل ہوگی. کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی. 2 NROs نے, جنرل مشرف نے ایک NRO سائن کیا نواز شریف سے 2000 میں جب وہ سعودی عربیہ 10 سال کے لیے گیا. ایک اس NRO نے ہمیں نقصان پہنچایا اور دوسرا اس نے آصف زرداری سے سائن کیا جب وہ 2007 میں واپس آئے. ان 2 NRO کی وجہ سے پاکستان کا قرضہ 6000 ارب سے 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ پہنچا. اس لیے کوئی آگے NRO سائن نہیں ہوگا. اب میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو پہلے تو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا 26 سال پہلے, تو میں سوچتا تھا کہ ہم کیسے ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے ہم حالات اچھے کریں گے, کیونکہ قبائلی علاقے کو تو علاقہ غیر کہتے تھے. نہ کوئی ٹورزم کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا, نہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا. قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا تھا. 75% لوگ قبائلی علاقے کے غربت کی لکیر کے نیچے تھے. نہ اچھے کالج, نہ یونیورسٹی, نہ انڈسٹری. تو میں سوچتا تھا کہ کیسے ہم اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اوپر اٹھائیں. اللہ کا کرم ہے کہ اب قبائلی علاقہ ضم ہو گیا پختونخوا کے ساتھ, اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو اوپر لے کے آئیں گے. اب آپ کی مدد کریں گے. پہلے تو ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. اب انشاءاللہ میں آپ سب کو آج خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. صبر کیوں کرنا پڑے گا؟ اب آسان زبان پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صبر کیوں کرنا پڑے گا. یہ اپنے ملک کو ایک گھر سمجھیں. ملک کو یہ سمجھیں کہ گھر ہے, گھر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا, آمدنی کم ہے, گھر کا خرچہ زیادہ ہے,
قرضے لے رہے ہیں تو ایک گھر قرضہ کیسے اتارے گا؟ گھر کے لوگ دکان لگانے کی کوشش کریں گے، فیکٹری لگانے کی کوشش کریں گے، اس سے آمدنی آئے گی۔ قرضے لے کے فیکٹری لگائے گا، قرضہ لے کے دکان لگائے گا، اور پھر اس سے جو آمدنی آئے گی اس آمدنی سے قرضے بھی واپس کریں گے اور گھر کے حالات بہتر کریں گے۔ وہی آج پاکستان کا حال ہے۔ آج ہم سعودی عربیہ سے، ہم قطر سے، ہم یو اے ای سے، ہم چائنا سے، ملیشیا سے، ہم وہاں سے سرمایہ کاری کروا رہے ہیں۔ لوگ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لوگ تیار ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، اور انشاءاللہ اس سے ملک کی دولت اوپر آئے گی۔ جیسے پیسہ بنے گا ہم اپنے قرضے بھی واپس کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی صحت کے اوپر ہسپتالوں پہ پیسہ خرچ کریں گے۔ یہ بھی محمود خان نے آپ کو کہا، آپ کو پوری بتایا کہ وہ کیونکہ اب تو آپ کے چیف منسٹر محمود خان ہیں۔ میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لیویز اور خاصہ دار قبائلی علاقے کے بڑے، ان کو بڑا خدشہ ہے۔ لیویز کے لوگوں، خاصہ دار کے نوجوانوں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اب آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، نہ آپ بے روزگار ہوں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ زبردست ہم ایک سٹرکچر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو پولیس کے اندر ضم کریں گے، آپ کی تنخواہیں بھی ٹھیک کریں گے، آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ بے فکر ہو جاؤ، یہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے۔ خاص طور پہ لیویز اور خاصہ دار کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آنے سے پہلے بجوڑ کے لیے 2 ارب روپیہ ہم ایک روزگار سکیم کے لیے، جو محمود خان نے بات کی، نوجوانوں کے لیے سستے قرضے، سود کے بغیر قرضے انشاءاللہ آپ کو دیں گے کہ نوجوان اپنی دکانیں چلا سکے، اپنا روزگار کر سکے۔ اور یہ بات کری تھی کہ جدھر دور دور علاقے ہوں گے، یا مجھے پتہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے، یا گریڈ سٹیشن بن رہا ہے، سولر کا بھی انشاءاللہ گریڈ سٹیشن بتا رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا صبر کریں، آپ کا بجلی کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ اور ساری جس طرح 300 مسجدوں میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سولر بجلی لگائیں گے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ لوڈ شیڈنگ کا، سولر سے سارا وقت بجلی ملے گی آپ کو۔ سارے قبائلی علاقے میں 8000 نئی نوکریاں تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ فاٹا یونیورسٹی کا کیمپس جس طرح محمود خان نے کہا بجوڑ اور مومند میں کھل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اپ گریڈ کریں گے۔ اور آپ کے لیے سپورٹس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ نوجوانوں صحت مند بھی ہیں، فٹ بھی ہیں، دلیر بھی ہیں۔ انشاءاللہ صحت کے لیے، آپ کی سپورٹس کے لیے یہاں فیسلٹیز بنا کے دیں گے۔ یہ بھی ہم نے اس کے لیے بھی پیسہ ریلیز کر دیا ہے۔ یہ جو سوات ایکسپریس وے ہے ادھر، وہ کنیکٹ کریں گے، وہ جو ٹنل بنا رہے ہیں، تاکہ یہاں آپ کے بھی اس کا فائدہ ہو، ٹورزم ہو، خوبصورت آپ کا علاقہ ہے، اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو روزگار ملے گا۔ چھوٹی انڈسٹری کے لیے انڈسٹریل زون بنائیں گے۔ بڑی انڈسٹری کے لیے ابھی تھوڑی دیر لگے گی، پہلے چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ انڈسٹریل زون بھی بنانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا۔ ووکیشنل ٹریننگ،
नौजवानों को हुनर सिखाना। ये समझें कि एक आम मजदूरी करता है, उसको मसलन दिन की 200 रुपया तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उसी मजदूर को ट्रेन करके हुनर सिखा दें तो वही मजदूर बजाय 200 रुपए के 5,000 रुपया उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो इसलिए ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन इंशाल्लाह हम यहाँ लेके आ रहे हैं आपके लिए। और बताएं, और क्या कहें, और बताएं। डीजल को भूल जाओ। अब तो माशाल्लाह नया पाकिस्तान बन चुका है। मैं आखिर में अपने कबायली इलाके के लोगों को और बाजौड़ आपके लिए और सारे कबायली इलाके के लिए एक बात कहना चाहता हूं। ये अपने ज़हनों में डाल लें कि जो जम हो रहा है पख्तूनख्वा का और कबायली इलाके का, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। 100 साल से ज़्यादा एक कानून चला रहा है कबायली इलाके में और वहाँ मुख्तलिफ पख्तूनख्वा में। ये बहुत मुख्तलिफ निज़ाम है दोनों इलाकों में, इसलिए ये आसानी से ये तब्दीली नहीं आएगी। ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सब्र करना है। और आपको एक चीज़ देखनी है, आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके कबायली इलाके में लोग इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। इस मुल्क के दुश्मन ये नहीं चाहेंगे कि जम कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा का आराम से हो, मुश्किलें डालेंगे। मैं नौजवान इसलिए आपको कहता हूं कि आपने कोई भी इस तरह की साजिश हो, आपने इस साजिश को फेल करना है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इंशाल्लाह जब ये जम हो जाएगा और पूरी तरह हो जाएगा, इंशाल्लाह सारे कबायली इलाके का अजीम मुस्तकबिल बनेगा। मैं जाते हुए अनाउंस कर रहा हूं कि सारे कबायली इलाके में हम सारे बाजौड़ में सेहत कार्ड लेके आ रहे हैं। आप सबको सेहत कार्ड मिलेगा। हर घर में एक सेहत कार्ड होगा जिसमें 7,20,000 रुपए तक किसी भी जगह पे वो घर के जो फैमिली इलाज करवाना चाहती है किसी भी अस्पताल में, वो अपना जाके 7,20,000 तक इलाज करवा सकती है। मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूं। और बाजौड़ के लोगों, इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल आगे बड़ा रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान